تو دنیا میں خیر اور شر کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے۔ آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانوں نے وہی کتھوں آ گئی، تو وہ چھوٹے نبیوں کو بھی تو وہی آتی تھی نا۔ وہ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت خالد ابن ولید کی، طلحہ بن خویلد الاسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ چادر اوپر کوڑ کے بیٹھا تھا کہ میرے اوپر وحی آ رہی۔ تو تھوڑی دیر میں شکست کے آثار شروع ہو گئے، تو اس کا سالار آئے بھاگا ہوا، کوئی وحی آئی؟ آ رہیں گے۔ پھر وہ میدان میں جائے، پھر قدم اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر وہ بھاگا بھاگا آئے، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی؟ کہا آ رہی ہے۔ پھر تیسری دفعہ جب بالکل قدم اکھڑ گئے تو اس کو بھی شور شرابہ سنائی دیا، کہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہاں آئی ہے؟ کہ بجے دن میں عمدہ جناسی جاؤ، دوڑیں لگا دو آگے۔ اللہ نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، مسلم اور اسوزن سے قتل ہو گئے، یہ اور سجاح ایمان لے آئے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي آگے نا يُوحِي بعضهم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو پتہ چلا کہ شیطانوں کا نظام بھی سب سے پہلے وحی سے چلتا ہے۔ ان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورا بہت دھوکا۔ زخرف القول غرورا میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے جو خطیب ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یہ نبی کی فنائیت ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ہمارے نبی کے لیے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تو بیٹا آونس کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جب کفر پھیلا تو یہ پہلے رسول ہیں، 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف۔ دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ اب نبی کیسے دعوت دیتے ہیں؟ فنا ہو کر، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو رومال ہے، پوری تصویر بنا کے لکھاؤں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ ٹھیک ہے، اگر تم سارے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، کیا خیال ہے میں بیان کر سکوں گا؟
میں پٹھان ہوں نہ تو لتبلا کے تو لسرن شمار جالو اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یہ شکل بنی ہو کون مائی کا لال ہے جو ان سے بات کر سکت۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو ہیں؟ صرف کوئی مجمع اوپر ایسے دیکھنا شروع کر دے نا تو خطیب کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ان کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا فنائیت ہے نوح علیہ السلام کی دعوت میں، کانوں میں انگلیاں اور چہرہ ایسے۔ تو پھر ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ نبی کی فنائیت ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، ہمارے نبی کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تو بیٹا تعاون کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو اسی دھرتی کے خطیب، نہرو آج بھی ان کا بیان سنتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ تو ہمارے جو خطباء ہیں ان کو بات کو مزین کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ تو شیطانی وحی ہے زخرفل کو اور اے غرورا دھوکا۔ ربانی وحی کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جس پر اتری ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقِّ، ہمارے حبیبی حق، وحی کا اتارنے والا بھی حق اور اس کا اترنا بھی حق۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ حق اور باطل کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دعوت۔ مدارس حفاظت دین کے لیے کس کی تعلیمات محفوظ رہے، لیکن اس سے اب اگلا درجہ آ گیا کہ اس کا پھیلاؤ، پھیلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعوت۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان، بولو دعوتکم، یہ قیامت کے دن کہے گا میں کوئی دونوں نپ کے کچھ کافر بنایا، آپ پہ ہی تو اسی شراب پیتی، میں تھوڑا پہ بھائی۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرفکم وما انتم بمصرفیہ۔ تو شیطان نے کہا دعوتکم، ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی، ایک ہی لفظ ہو گیا نا، انی دعوت قومی۔ تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ دعوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں پھیل سکتی، جس کو آج کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، اشتہار۔ ایک آدھے کہنے لگا تسے ہر روز 6 نمبر ہی بولی جان دے تو کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا یہ پیپسی والے روزانہ ٹیلی ویژن پہ پیپسی پیپسی پیپسی، میں نے کوئی اور گل کوئی نہیں، سارے نو پتہ نہیں لگ گیا کہ پیپسی جیڑی جو پیون دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیپی پیپی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، وہ جادو کرتے ہیں بدبا۔ اس کی وہ پاگل ہے، وہ کم کی 80-82 کی بات ہے۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان میں پیپسی کے جو اشتہارات کا ہے بجٹ وہ 24 کروڑ روپیہ ہے، 24 کروڑ روپیہ۔
اس کو دعوت کہتے. کہ بار 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 ہوتا. قرآن میں کتنا تکرار ہے. ہمارے خطیب ہر جمعے کے لیے نئی تقریر تیار کرتے. تکرار سے راسخ ہوتی. یہ بیچ بیچ میں چیزیں آ رہی تو دعوت دعوت. پھر دعوت میں جان لگا دینا دونوں طرف. شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مجھے نکال رہے ہو نا، میں تیرے راستے میں قلعے ٹھوک کے بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. مطلب ایک لمحے کے رگڑ ہے تیرے کو لمحہ سارے میرے ہی مریض بڑھن گئے. بدبخت نے ٹھیک ہی کہا تھا. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والے ہیں. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری تیرے اندر ساری عبادت چھپ جاتی ہے. میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں. لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا آ رہا ہے. اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے. تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں ظاہر ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو نوکروں کو برباد کر دے گا. اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کٹن. اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھے اخلاق لباس کی طرح ہے جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے. اتنا پیار ہے ان الفاظ میں. توبو الی اللہ، توبو الی اللہ. الہ جوڑ دیتا ہے، اگلے اور پچھلے کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. تو کہتا آ جاؤ مجھ سے جڑ جاؤ. ترجمہ ہے توبہ کرو، اور کہہ رہا ہے اللہ واپس آ جاؤ. توبہ کیسی کرو؟ توبۃ نصوحا، اپنی سچی توبہ کرو، نصیحت والی توبہ. اپنے آپ کو نصیحت کرو کہ اب میں کبھی غداری نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پھر اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں پتہ تھا کہ میرے بندے بھولنے والے ہیں اور کمزور بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے نہ کوئی عدد کی شرط رکھی ہے نہ عمر کی شرط رکھی. بھائی تیری 14 کا توبہ ٹوٹ گئی ہے، اب آئندہ قبول نہیں ہوگی، ہم تو مارے گئے تھے. یا بھائی تیری 60 سال کی عمر میں ریٹائر نہیں ہو جاتا، یا جو ہمارے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تیری 65 سال، چلو تیری 70 سال ہو گئی، اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کس سے کہتا ہے؟ ایمان والوں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟
نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جس سے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہیں دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں، چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں۔ جاننا سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں۔ سنو، غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید، آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ ہو نامراد قید ہو جاؤں، تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دینے، جمعے جاؤں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید پہ جاؤں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے کرتے ادھے کو پھر نکل جانے دیں، ادھے رہ جانے دیں۔ تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی۔ تو بھائیو، یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا، وہ رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کا ٹھیک اثر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا
पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना और फिर ऐलान करना, है कोई बख्शे चाहने वाला, है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई जन्नत मांगने वाला, है कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़ो। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमज़ान का मतलब है जल जाना। रमज़ान के लफ्ज़ का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमज़ान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर सोना आग में जल के खालिस होकर बाहर आता है। रोज़ा रखने वाला भूख की आग में जल के खालिस होकर बाहर आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमाता है। तो इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, और इबादत भी मुसलमान को अखलाक तक पहुंचाती है। अब सुनो कुरान से, अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा इतने गुनाह करके ज़मीन से उठा के आसमान को लगा, तो कितनी उम्र चाहिए और कितने गुनाह चाहिए जो आसमान की छत को जाके लगे। तो अल्लाह कहता है इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठा के आसमान की छत को लगा दे। फिर सिर्फ एक दफ़ा कहना कि एक लगा, आधी ज़बान से कि या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह माफ़ कर दे भी नहीं, या अल्लाह माफ़ी। तो अल्लाह कहता है वफ़ा तो अल्लाह ताला होगा, तेरे सारे माफ़ कर दूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं।